حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے دعا کی کہ میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اب یہ دعا انہوں نے کب کی تھی؟ اب یہ دعا انہوں نے کب پڑھی تھی؟ فرعون کے دربار میں جاتے ہوئے انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں سکھائی تھی؟ اس لیے سکھائی تھی کہ ان کا سینہ کھل جائے، ان کی زبان کھل جائے، ان کے کام کے لیے آسانی پیدا ہو جائے اور وہ اپنے کام کو بہترین انداز میں ادا کر سکے۔ فرعون کی یا اس کے دربار کا جو خوف ہے، جو ڈر ہے ان کے دل میں، وہ دور ہو جائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے، آپ سب جانتے ہیں نا، قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ اترا ہے۔ تو قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے کے لیے جب تک دل شامل نہیں ہوگا، جب تک دل کی انوالومنٹ نہیں ہوگی، جب تک دل کے اندر طہارت نہیں ہوگی، جب تک دل کے اندر صفائی نہیں ہوگی، قرآن جڑ نہیں پکڑتا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، قرآن آپ کی زندگی کے اندر اتر جائے، قرآن آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ قرآن کی روشنی بن جائیں، تو اس کے لیے دو چیزیں کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ دل کو ہر طرح کے حسد، فرسٹ پرائرٹی کیا ہے کہ جو وہاں کا دل ہے اس میں ہر طرح کا حسد مل جائے، جیلسی، آپ کے اندر حسد، جیلسی، بغض، ہیٹ، نفرت، ہاسٹیلٹی، عداوت، ان تمام چیزوں سے جو ہے، ان تمام جذبات سے دل کو سب سے پہلے پاک کریں، صاف کر دیں، حسد سے، بغض سے، نفرت سے اور عداوت سے۔ جس کو معاف کرنا ہے اس کو دل سے معاف کر دیں، اس بات کو ریپیٹ نہیں کرنا، جس کو معاف کرنا ہے اس کو دل سے معاف کر دیں۔ اور دوسری چیز ہے وہ تمام اذکار، وہ تمام ذکر، وہ تمام دعائیں جو دل کی طہارت کے لیے ضروری ہیں، ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ پڑھیں گے رب اشرح لی صدری، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک امیجن کریں، تصور کریں اپنے اندر کہ آپ کا سینہ کھل رہا ہے۔ ربی اشرح لی صدری، جب اس کو پڑھیں تو آپ امیجن کریں، تصور کریں کہ آپ کا سینہ کھل رہا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جب ایک چیز کھلتی ہے، ایک چیز جب اوپن ہوتی ہے تو اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ میلٹ ہو جاتی ہیں، پگھل جاتی ہیں۔ ہم سب کی لائف میں بہت سی مشکلات ہیں، ہر بندے کی لائف میں بہت سی پرابلمس، بہت سی مشکلات ہیں، بہت سے مصائب ہیں۔ پھر ان کو تصور میں لائیں، اور کہیے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یا رب میں تیری کتاب کو جو سیکھنے کا کام شروع کر رہی ہوں، میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، کہ جو میری پرابلمس ہیں، جو بھی میری مشکلات ہیں،
ان کو دور کر کے میرا یہ مشن کہ میں اس کتاب کو سمجھ سکوں ان کو پورا کرتے. سم ٹائم جو پرابلمس ہوتی ہیں, جو مشکلات ہوتی ہے, وہ انسان کے اندر ہی ہوتی ہیں بذات خود. وہ پرابلمس کیا ہیں؟ ہماری اپنی کاہلی, ہماری اپنی سستی, ہمارے اندر کی جو فیلنگز ہیں, ہمارے جو خیالات ہیں, ہمارے جو میلے جذبات ہیں, وہ ہم کو اس علم کے نور سے دور کر دیتے ہیں. ہمیں اس طرح بڑھنے نہیں دیتے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. آپ کو بات کا پتہ ہے, آپ جانتے ہیں, لیکن آپ بول نہیں سکتے. آپ کو کسی بات کا پتہ ہے, آپ جانتے ہیں, لیکن آپ اسے بیان نہیں کر سکتے. جیسے اس ٹائم آپ مجھے سب سن رہے ہیں, یہ صرف آپ کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, آپ نے اس کو آگے بھی ڈیلیور کرنا ہے, آپ نے اس کو آگے بھی بیان کرنا ہے. تو قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. قرآن کوئی تحریر نہیں ہے, یہ اللہ پاک کا کلام ہے کہ انسان کلام کرے, اس سے زبان سے ادا کرے, اس سے کمیونیکیٹ کرے. اور کمیونیکیشن اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ کو بولنے کا ہنر آتا ہو. آپ نے کبھی سپوز کیا ہے, جب آپ کوئی دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس آٹومیٹکلی لوز ہو رہا ہوتا ہے. آپ کا کانفیڈنس لوز ہو رہا ہوتا ہے. آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں, پتہ نہیں میں غلط کہہ رہی ہوں. آٹومیٹکلی کانفیڈنس لوز ہو رہا ہوتا ہے. تو اس پہ کہا, پڑھے, وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. یا رب جو میری گیرہ ہے, مثلا ہچکچاہٹ آ رہی ہے آپ کو بتانے میں, وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. یا اللہ جو میری گیرہ ہے, جو میری رکاوٹ ہے, اس کو دور کر دے, تاکہ جو بات میری سمجھ میں آئے, کسی کو اس بات کی ضرورت ہو, میں اس کو گڈ وے میں, اچھے وے میں, بہترین انداز میں اس کو ادا کر سکوں. اب آپ کو میرے خیال سے اس دعا کی سمجھ آ گئی ہے.